حي على الفلاح. في مقام آخر وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها. سامعین محترم، دعا کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. آپ جس نام سے چاہیے اللہ کو پکار سکتے ہیں. دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ سے جب دعا کی جائے تو اللہ رب العزت کے کسی اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اس کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کر دیتے ہیں. مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نماز ادا کی، ہاتھ اٹھائے، مانگنے لگے. دعا کیا کی، اللہم انی اسألک باللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی. پہلے اللہ کے اسماء حسنہ کو واسطہ دیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، پھر اللہ کے سامنے التجا کی ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ تو بخشنے والا ہے. جب ان کلمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ فاغفر لہ فاغفر لہ فاغفر لہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے یہ نام لے کر دعا کر لے، اپنی دعا سے پہلے ان اسماء حسنہ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے ان کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے مانگ لے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس نے اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اسی لیے جس چیز کی ضرورت ہو آئیں، وضو کیجیے، مسجد کے اندر تشریف لائیے، 2 نوافل ادا کر کے ہاتھوں کو اٹھائیے، اللہ کے سامنے ان اسماء حسنہ کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے اپنی ضرورت کو شیئر کیجیے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھیے، مانگیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ نام لے کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور عطا کر دیتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تیسرا عمل صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعو المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ. لوگوں، ایسا شخص جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس وقت جب وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہوتا یا کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ گیا، مصلی پہ بیٹھا، پتہ ہے فلاں شخص بڑا ہی وہ مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا، تنگ دست ہے، وہ پریشان ہے، ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب یہ اللہ سے مانگتا ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عند رأسہ ملک مؤکل، تو اس کے سر کے پاس آ کر آسمان سے ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جب بھی کلما دعاہ جو یہ دعا اس مسلمان بھائی کے لیے مانگتا جاتا ہے، اللہ سے طلب کرتا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہو کے وہی دعا اس کے لیے بھی کرتا ہے. چاہتے ہیں ہمیں یہ چیز مل جائے. آپ دیکھتے ہیں جس مسلمان کے پاس وہ چیز نہیں ہے اس کے لیے غیب کے اندر دعا کو مانگنا شروع کر دیں، وہی دعا وہی چیز
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوى المرء المسلم بظاہر الغیب مستجابۃ، اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو بھی دعا کرتا ہے یہ دعا قبول ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ یہ اعمال ہیں جن کو اپنانے کے بعد انسان جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ 3 ایسے افراد اور بھی ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعوات مستجابۃ، 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ دعوت المظلوم، ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، مظلوم ہو چکا ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے لگاتا ہے، زبان سے جو بھی الفاظ نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی شخص مظلوم ہے، اپنے لیے کبھی اس سے دعا کروا لیا کرے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا المسافر، جب بندہ سفر کے اندر ہو، مسافر ہو، سفر کے اندر وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ المیہ یہ ہے ہم ہوتے سفر میں ہے، موت کے منہ کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا، وہاں پہ طرح طرح کی معصیت الہی موسیقی جیسے گناہ کو ہم کر گزرتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھا ہوتا، اس موقع کے اوپر اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی کو مانگا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعوات مستجابۃ، 3 بندوں کی دعائیں کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المظلوم والمسافر، ایک وہ بندہ جو مظلوم ہے، دوسرا جو سفر کے اندر ہے، اتنا قیمتی عمل ہوتا ہے، بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص دعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں تو بڑی دعائیں کرتی ہے، بیٹا گھر سے باہر جاتا ہے ماں دعائیں دیتی ہے، گھر سے آتا ہے ماں کی زبان سے دعائیں نکلتی ہے، لیکن جب بہت زیادہ پریشانی ہو پھر والد کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ حضرات والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیا کریں، خیر والی دعائیں کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب والد کے دل سے دعا نکلتی ہے، زبان سے دعا نکلتی ہے، وہ دل سے کلمات نکلتے ہیں، اور یہ زبان سے جب کلمات ادا ہوتے ہیں پھر ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں۔ جب بھی والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اس لیے والدین ہیں، اولاد کے لیے دعا کیا کرے، اللہ سے مانگا کرے یا اللہ تو نے اولاد دی ہے اس کو نیک کر دے، اللہ اس کے نصیب اچھے کر دے۔ اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا کیا کرے۔ اگر جس بندے کی اولاد نیک ہو اللہ جانتا ہے دنیا کی زندگی جنت بن جاتی ہے، اور جس کی اولاد نیک نہ ہو اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے نے روتے ہوئے دیکھا ہے، یہ جملے زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ اس لیے خدا را اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرے، تنہائی کے اندر کبھی اپنی اولاد کے لیے اللہ سے مانگ لیا کرے۔ یہ اعمال ہے جن کو اپنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر فرض ادا کر کے نوافل کے اندر کثرت کرنے والا جو بھی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو اللہ کے اسماء الحسنی کا واسطہ وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے، اور 3 وہ افراد ہیں، ایک مظلوم شخص جو مسافر ہے، اور جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دعا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب